کلپ نمبر 1183۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ سبا کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ سبا کی ایک آیت وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ سبا نام رکھنے کی وجہ، سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ سورہ سبا کے مضامین۔ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ نیز قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئی۔ نمبر 2، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور سبا والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے عموم کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ نمبر 5، یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، اور کفار کے اس نظریے کا رد کیا گیا۔ نمبر 6، آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ احزاب کے ساتھ مناسبت۔ سورہ سبا کی اپنے سے ماقبل سورت احزاب کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ احزاب کے آخر میں بیان ہوا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اور سورہ سبا کی ابتدا میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں تمام چیزوں کا مالک ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں کو عذاب دے اور مسلمانوں کو ثواب عطا کرے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بیان ہوا کہ کفار و مشرکین مذاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور سورہ سبا میں بیان ہوا کہ کفار و مشرکین قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کامل شکر اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف وہ معبود ہے جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں موجود ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ کسی تعریف کے مستحق ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، یعنی جیسے دنیا میں حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے ویسے ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہے، کیونکہ دونوں جہان اسی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی حمد میں فرق۔ دنیا اور آخرت کی حمد میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا واجب ہے، کیونکہ دنیا مکلف بنائے جانے کا مقام ہے، جبکہ آخرت میں حمد و ثنا واجب نہیں، کیونکہ آخرت میں مکلف بنائے جانے کا مقام نہیں۔ آخرت میں اہل جنت نعمتوں کے سرور اور راحتوں کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ آخرت میں اہل جنت کی حمد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ ترجمہ، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، جیسے قیامت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت حمد ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں، لیکن وہ حمد چونکہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس لیے زیر تفسیر آیت کا حصر درست ہے۔ کلپ نمبر 1182، اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 سے 73 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین میں اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی۔ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 5 اقوال سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہی کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے اور نہ ادا کریں گے تو عذاب دیے جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا ہے۔ نمبر 3، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، تمام اعضاء، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں، اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ امانت سے مراد لوگوں کی امانتوں اور عہدوں کو پورا کرنا ہے۔ تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ اس کافر کی جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، اور یہ خیانت نہ قلیل امانت میں ہو نہ کثیر میں۔ ان 5 اقوال میں پہلے 4 اقوال تو تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی قوت سے نواز کر جو احکام کا پابند بنایا ہے وہ مراد ہے، اور 5ویں قول میں اسی مفہوم کی ایک خاص صورت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا، کیا تم اس امان کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، ہم بس تیرے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کے طور پر تھا، اور امانت اختیار کے طور پر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت اور ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں۔ اس امانت کو اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی، مگر وہ اسے نہ اٹھا سکے، کیا تم اس کی ذمہ داری کے ساتھ اسے اٹھا سکو گے؟
حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ انسان نے اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی امانت کو اٹھا لیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اس آیت مبارکہ میں امانت پیش کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور وہ مومنین جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت و مغفرت کرے، اگرچہ ان سے بعض طاعات میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔